بے مثال ستاروں سے بھرا ایک آسمان کے نیچے ایک ایسی دنیا تھی جہاں لوگ اپنے خدا کو بھول چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کے کئی پشتوں بعد انسان پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ ان کے دل سے اللہ کا نور نکل چکا تھا اور شیطان نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اس اندھیرے میں ایک شخص تھا، ایک ایسا آدمی جس کا دل اللہ کی یاد سے روشن تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا، ستاروں کے جھلملاتے نور کو گھورتا اور یہ سوچتا، یہ سب کچھ بنانے والا کوئی تو ہے۔ یہ سنہرے ستارے، یہ بے کنار آسمان، یہ زمین، یہ سب کسی قدرت کا کرشمہ ہے۔ لیکن یہ بت تو بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ ادریس علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے دل کی اس آواز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ان کی بات میں وہ طاقت تھی جو لوگوں کے دل کو چھو گئی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مریم میں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ ادریس کی آواز سن کر پہلے 7 لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہ 7 لوگ اپنے دوستوں کو سمجھانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تعداد 70 تک پہنچ گئی، پھر 70 سے 700 اور پھر ہزاروں لوگ ان کے پیغام سے جڑ گئے۔ ہر ایک شخص جو ادریس علیہ السلام کی بات سنتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر جاگ اٹھتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ادریس علیہ السلام کے چہرے پر ایک الگ سا نور ہے، ایک ایسی روشنی جو صرف اللہ کے بندے کے پاس ہوتی ہے۔ ایک رات جب ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے دوستوں، ہمیں اللہ سے ایک نشانی مانگنی چاہیے۔ ہم سب مل کر دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی راہ دکھائیں۔ پہلے انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، چلو اب ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آسمان سے ایک روشنی اتری۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام پر وحی نازل کی، وہ ایک پل میں نبی بن گئے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے انہیں بلند مقام دیا۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنانا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ قلم سے کیسے لکھا جاتا ہے، کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں اور ستاروں کا علم کیسے سمجھا جاتا ہے، جسے آج ہم ایسٹرونومی کہتے ہیں۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس وقت تک لوگ درختوں کے پتے پہنا کرتے تھے، لیکن ادریس علیہ السلام نے انہیں کپڑوں کا ہنر سکھایا۔ ان کا پیغام ایک آگ کی طرح پھیلنے لگا۔ لوگ بتوں کو ٹھکرانے لگے اور اللہ کی عبادت کی طرف واپس آنے لگے۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ہر نبی کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور ادریس علیہ السلام کا امتحان بھی جلد آنے والا تھا۔ اس قوم کا بادشاہ ایک ظالم شخص تھا۔ اس کا دل طاقت اور شان کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے شاہی سواری کے ساتھ سیر پر نکلا، اس کی نظر پڑی ایک خوبصورت زمین پر۔ وہ زمین اتنی دلکش تھی کہ بادشاہ کا دل اس پر آ گیا۔ لیکن یہ زمین ایک مومن کی تھی، ایک ایسے شخص کی جو بت پرستی چھوڑ کر اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اس زمین کے مالک کو میرے پاس لا۔ جب وہ آدمی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، یہ زمین مجھے دے دو۔ مومن نے ادب سے جواب دیا، اے بادشاہ، یہ زمین میری بیوی اور بچوں کا سہارا ہے، اس کے بغیر ہم بھوکے مر جائیں گے، میں اسے نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ اپنے شاہی محل واپس پہنچا اور اپنی بیوی کو بلایا جو ازاریکا قبیلے سے تھی۔ بادشاہ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی ایک چلاک اور ظالم عورت تھی۔ بادشاہ نے اسے ساری بات بتائی اور کہا، میں اس آدمی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو عوام میرے خلاف بغاوت کر دے گی۔ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میرے پاس ایک پلان ہے۔ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھیجتی ہوں جو اس آدمی کو پکڑ کر لائیں گے اور سب کے سامنے الزام لگائیں گے کہ یہ بتوں کے خلاف بولتا ہے اور ایک نئے خدا کو مانتا ہے۔ اس طرح تم اسے سزا دے سکتے ہو اور کوئی تمہیں الزام نہیں دے گا۔ بادشاہ نے اس چلاک پلان کو پسند کیا۔ اس عورت کے قبیلے کے لوگوں نے اس مومن کو پکڑ لیا۔ شہر کے میدان میں لوگوں کا مجمع لگا اور اعلان کیا گیا، یہ آدمی ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتا ہے، یہ ایک نئے خدا کو مانتا ہے، اس لیے اس کی سزا موت ہے۔ اس معصوم کو سب کے سامنے شہید کر دیا گیا اور بادشاہ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ ظلم دیکھ کر اللہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اس بادشاہ کے پاس اور اسے میری سزا کا پیغام سنا دو۔ ادریس علیہ السلام بنا کسی ڈر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ ان کا چہرہ اللہ کے نور سے چمک رہا تھا۔ انہوں نے گونجتی ہوئی آواز میں کہا، اے بادشاہ، تم نے میرے بندے کو قتل کیا، اس کی زمین چھینی اور اس کی اولاد کو بے سہارا چھوڑا۔
اللہ کی قسم قیامت کے دن تم سے اس کا حساب لیا جائے گا اور اس دنیا میں بھی تمہاری بادشاہت مٹی میں مل جائے گی، تیری اس بیوی کا گوشت کتوں کو کھلایا جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کا غصہ 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے ادریس علیہ السلام کو دھمکی دی، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ لیکن ادریس علیہ السلام کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے اور انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ ادریس علیہ السلام کے کچھ وفادار ساتھی اس دربار میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ادریس علیہ السلام کو خبر دی کہ بادشاہ انہیں قتل کروانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ادریس علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہر سے نکل گئے اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جب تک میں دوبارہ نہ کہوں اس ظالم قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ بھیجنا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وعدہ کیا کہ جب تک ادریس دعا نہیں کریں گے بارش نہیں برسے گی۔ ادریس کے ساتھیوں نے دوسرے شہروں میں پناہ لی اور ہر جگہ یہ بات پھیل گئی کہ ادریس علیہ السلام نے اپنی دعا سے بارش رکوا دی ہے۔